اللہ کے نبی نے کبھی بھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں سوائے حج کے موقع کے. کبھی بھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں آپ نے. لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سفر میں ہو سکتا ہے ان کے سامنے نبی نے پڑھی ہو, نبی نے یعنی جب پڑھی تھی تو اس وقت وہ سفر میں نہ ہو. تو یہ بات بھی غلط ہے. عبداللہ بن مسعود سے صحیح سند سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. ایک طرف ابن مسعود کہہ رہے ہیں کبھی بھی اکٹھی نہیں پڑھی, ایک طرف کہہ رہے ہیں پڑھی ہیں. اس کا مطلب جو پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے, اور نہیں پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے. جو پڑھی ہیں وہ ایسے پڑھی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو مقدم کر کے اول وقت میں پڑھا. اس طرح سے پڑھنا ثابت ہے. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا, اس میں اب انجینئر نے بہت بڑا بلنڈر کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے وقت ملے دعا کرو. اس کو میں ایسا ایکسپوز کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ, لیکن اس کے اسٹوڈنٹ ڈھیٹ بہت ہیں. مسئلہ ان کے ساتھ ہی ہے. اتنے بڑے بڑے بلنڈر یہ آدمی کرتا ہے. اس نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ دیکھو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے, نماز کا ٹائم جا رہا تھا تو کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں, تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو ڈانٹا, سوری عبداللہ بن عباس نے, اور عبداللہ بن عباس نے ظہر کو مؤخر کیا اور ظہر اور عصر ملا کے پڑھی ہیں انہوں نے. سمجھ رہے؟ اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید. اچھا احناف بھی اس کے قائل ہیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نبی نے اسی طرح دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے. کوئی بھی عذر نہیں تھا لیکن نبی نے دو نمازیں اس طرح سے اکٹھی پڑھی ہیں, تو میں نے بھی اس طرح پڑھی ہیں. اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید, ان سے کسی نے پوچھا کہ شاید اس طرح سے پڑھی ہوں کہ ظہر کو مؤخر کیا ہو اور عصر کو مقدم, یعنی دونوں نمازیں پڑھی اپنے ٹائم پر ہیں, لیکن چونکہ درس چل رہا تھا, ضرورت تھی, کبھی کبھار ایسا بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو اس لیے عبداللہ بن عباس نے ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں. تو جابر ابن زید کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے. اب اس سے احناف کے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ کبھی اگر کوئی عذر ہو تو اول وقت میں پڑھنے کے بجائے آپ ظہر کو آخر وقت میں لے جاؤ اور عصر کو اول وقت میں لے جاؤ. تو یہ احناف کا بھی یہی موقف ہے. اس طرح سے آپ جمع کر سکتے ہیں. انجینئر نے اتنی بڑی خیانت کی ہے, اس نے کہا کہ وہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ تعویل کر دی کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کو مقدم کیا. اور بھائی وہ جابر بن زید وہ عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے, راوی ہے, وہ بتا رہا ہے. تو میں انجینئر کے اندھے مقلدوں سے پوچھتا ہوں, عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث کا مطلب وہ ہے جو ان کے شاگرد بتا رہے ہیں, اور ایک مطلب وہ ہے جو جہلم میں 15ویں صدی کا بندہ بیٹھ کے بتا رہا ہے. تو تمہاری عقل پہ تالے پڑ گئے ہیں, تم ایسے اندھے ہو گئے ہو کہ ان کا شاگرد جو عبداللہ بن عباس کو دیکھ رہا ہے یا دیکھ نہیں رہا ہے, ان سے ابھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان سے روایت کر رہا ہے یا ان کا شاگرد ہے, لیکن وہ اس پہ حنفی شافی کی کوئی چھاپ نہیں لگی ہوئی. وہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا ہے. اس کو یہ کہہ کے اس نے ٹال دیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ تعویل کر لی, اور یہ سارے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں ہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا اس نے. عبداللہ بن عباس کا شاگرد جو مطلب بتا رہا ہے وہ مطلب اندھی تقلید ہے, اور انجینئر جو مطلب اپنی طرف سے تھوپ رہا ہے کہ ظہر کو قضا کر کے انہوں نے عصر میں پڑھی ہے. اگر اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا جائے نا بغیر عذر بغیر وجہ کے ظہر کو عصر کے وقت پہ پڑھا ہے, تو پھر یہ عصر کی نماز کی جو حفاظت کا قرآن نے حکم دیا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو, اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ اور وہ جو حدیث جبریل میں آتا ہے ظہر کا وقت یہاں سے یہاں تک, عصر کا وقت یہاں, یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن اس کو احناف سے, علماء دیوبند سے, بر صغیر کے مولویوں سے اتنی چڑ ہے, بس کچھ بھی اٹھا کے نسنڈ مارتا رہے گا. حدیث کے راوی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اس طرح کیا ہوگا, تو وہ پی گیا, جابر بن زید کو پی گیا اور بولا کسی حنفی نے یہ تعویل کی ہے بڑی. تو یہ کبھی خوشبو لگا کے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں میں. السلام علیکم. میں انجینئر سے گزارش کرتا ہوں بس, کیونکہ بار بار ٹاپک آتا ہے, مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے. میں مناظرہ نہیں کروں گا. میں جیسے آپ نے ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے, میں بھی آپ سے ایک طالب علم بن کے آؤں گا, اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے, بہت ادب سے, بہت تمیز سے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی پھڈا نہیں, ایسے بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں, آپ کے چرنوں میں, آپ کے پاؤں میں, آپ سے سوال پوچھوں گا. آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن, اس کا جو ترجمہ کیا تھا, یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا, تو یہ آپ کو خواب آیا تھا یا کسی بزرگ نے الہام ہوا تھا فلاں فلاں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, آپ نے کیسے پھینک دی؟ آپ نے جو اس دن یہ کلپ میں فرمایا تھا کہ یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے, تو یہ تو ہزاروں سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے, تو گڑھا ہوا تو وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کی ہو. تو یہ آپ نے کیسے بہت لمبی, یعنی بہت تمیز سے نا, پھینکنے کا لفظ استعمال کروں گا کہ اتنے سوالات ہیں نا, بے ہوش نہ ہو جائے نا, میرا نام بدل دینا, بھاگ جائے گا. وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, کلپ بازی کرو. تو کلپ بازی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبی بحث چلتی ہے. کیا ہم ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر کی نماز بھی جمع کر سکتے ہیں, یا پھر ظہر کے آخری وقت ہونے اور عصر کا وقت داخل ہونے کا انتظار کریں جیسا جمع سوری کرتے ہیں یہ حنفی علماء؟ تینوں طریقے سنت ہے. جامعہ ترمذی میں اور ابو داؤد میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے جمع تقدیم بھی کی ہے, جمع تاخیر بھی کی ہے, اور جمع سوری بھی کی ہے. نمازوں کو جمع کرنا میرا کلپ آلریڈی ریکارڈڈ ہے. جمع تقدیم یہ ہے کہ اسی ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب سفر کا ارادہ کرتے اور سورج ڈھلتا, سورج ڈھلنا شریعت میں کہتے ہیں کہ وہ نصف النہر سے نیچے, یعنی ظہر کا وقت داخل ہوتا,
جو آلموسٹ آج کل 12:04 کے اوپر 12:20 کے اوپر داخل ہو رہا ہے. تو وہ اگر تو وہ زور کا وقت شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام گھاری میں زور اور عصر کی نماز یعنی اپنے شہر کی مسجد میں پڑھ کے نکلتے. اور ابھی اگر سورج ڈھلا نہ ہوتا یعنی فجر زور کا وقت داخل نہ ہوا ہوتا تو آپ علیہ السلام سفر اختیار کرتے, حتیٰ کہ عصر کے وقت میں جا کے قافلہ روکتے, پھر زور اور عصر کو اکٹھا کرتے. ظاہر ہے سفر کے اندر اتنے بڑے قافلے کا پھر پورا وضو کا سسٹم, پھر پورے جانور یہ وہ پورا کرنا مشکل. تو یہ جمع تقدیم ہے یعنی زور کے ساتھ عصر پڑھنا. جمع تاخیر یہ ہے کہ عصر کا وقت داخل ہو جائے اور اس وقت زور پڑھنا. اور ایک تیسرا ہے جمع سوری. اسی حدیث میں آتا ہے, امام شافعی اور احمد بن حنبل کے کامنٹس بھی امام ترمذی نے نقل کیے ہیں کہ ظہر اور عصر اس پورے وقت میں یعنی زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک کسی بھی وقت میں آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں مسافر. جمع تقدیم ہو, جمع سوری ہو یا جمع تاخیر ہو. سوری کہتے ہیں زور آخری وقت میں پڑھنا اور عصر پہلے وقت میں. یہ سر آج تو حساب رکھا جا سکتا ہے, نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جی سر 3:55 پہ جناب عصر شروع ہو رہی ہے. 3:55 تو ہوتے ہی نہیں تھے, وہ تو اندازے سے ہی چلتے تھے نا. تو بالکل یعنی اندازے سے سینٹر میں. تو جمع تقدیم, تاخیر اور سوری تینوں سنت ہے. باقی وہ جو مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1633 سے آن ورڈ, اس میں تو عبداللہ بن عباس واضح کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے مدینہ شریف میں یعنی سفر کے بھی بغیر. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں تو آپ علیہ السلام کر لیتے تھے. تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں ان تینوں کے بغیر بھی آپ نے ہمیں مدینہ شریف میں زور عصر کی نماز جمع کروائی اور مغرب اور عشاء کی. تابعین نے پوچھا کیوں کیا, تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے. اور آسانی اسی صورت, بعض لوگ جو ہے نا اس میں ایک طریقے اندر وہ ایک تابعی کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ مغرب آخری وقت میں پڑھی ہوگی, عشاء اول وقت میں. تو یہ اس کا خیال یہ سر, یہ آپ کا خیال بالکل غلط ہے, کیونکہ یہ تو بہت بڑی مشکل ہے کہ ایک بندہ گھر سے مغرب پڑھنے گیا, اب آپ اس کو بٹھا لیں 1 گھنٹے کے لیے کہ سر 1 گھنٹہ تے 35 منٹ بعد عشاء دا وقت شروع ہوئے گا تو 1 گھنٹہ 3 منٹ بعد تو میں مغرب پڑھاواں گا. یہ آسانی ہے, آپ بھی اپنی عقل استعمال کریں نا. زور عصر کو جمع کرنے میں یا تو کوئی حدیث پیش کریں کہ نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہوں کہ آج کی زور میں اناؤنسمنٹ کرو کہ زور کی اذان سن کے کوئی مسجد میں نہ آئے حتیٰ کہ 1.5 گھنٹہ گزر جائے یا 2 گھنٹے, اور عصر کا وقت داخل ہونے والا ہو تو 10 منٹ پہلے آ جاؤ تو میں آپ کو امت کی آسانی کی خاطر جمع کروا دوں گا. تو آسانی یہی ہے کہ زور کی اذان ہوئی ہے, لوگ پہنچے, آپ نے ساتھ زور عصر کٹھی پڑھا دیے تاکہ امت کے لیے مشقت نہ ہو جائے. یہ جواز ہے. شیعہ نے جو اس کی روٹین بنائی ہے وہ تو شیعہ کی اپنی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روٹین بنانا بہتر نہیں ہے. جواد نقوی صاحب ہم گئے تھے تو انہوں نے بھی لادہ پڑھی ہے, وہ تو قائل ہے, ان کا تو کلپ موجود ہے. پاکستان کے دینی مسالک ایک کتاب ہے, ثاقب اکبر صاحب نے وہ لکھی ہے, اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کے انٹرویوز ہیں. جو اسلامی نظریاتی کونسل نے وہ کتاب شائع کی ہے, اس میں تمام علماء کے انٹرویوز کے بعد وہ عقیدے ہیں. ابھی تو آپ وہ عقیدے دیکھتے ہیں نا جو آپ کو بریلویوں کے عقیدے اہل حدیث بتاتے ہیں اور اہل حدیثوں کے عقیدے آپ کو دیوبندی بتاتے ہیں. اس میں ہر مکتبہ فکر نے اپنے عقیدے خود بتائے ہوئے ہیں علماء نے, اور علماء بھی للو پنجو نہیں, جو بڑے ریناؤنڈ علماء ہیں کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں. اس میں شیعہ کا جب انٹرویو ان کے علماء کا لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک نمازیں جمع کرنا صرف جواز ہے, زور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو. الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے. قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت باندھا ہوا فرض ہے. لیکن وقت باندھا ہوا فرض وہ سورہ بنی اسرائیل میں مینلی تو 3 اوقات آئے ہیں, فجر کا, زور عصر کا اور مغرب اور عشاء کا. ان میں بھی ڈویژن احادیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ہے ڈویژن. میں نے مسئلہ نمبر 3 نمازوں کے اوقات کے اوپر 30 نمبر مسئلہ ریکارڈ کروایا. دھوپ گھڑی بنانے کا طریقہ بھی میں نے اس میں بتایا. تو یہ تینوں طریقے سنت ہیں, اور اس میں الفاظ جو ہیں بغیر بارش کے, بغیر خوف کے. اس کا مطلب ہے بارش اور خوف میں تو کر سکتے ہیں, بلکہ بارش اور خوف میں تو آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام, ابن عباس کہتے ہیں جمعے کا دن تھا, اس سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ نماز نہیں ہو سکتی, تو آپ نے کہا کہ بارش ہو رہی تھی, آپ نے فرمایا اذان میں کہو صلو فی الرحال, گھروں میں ہی نماز پڑھ لو, جمعہ ہی چھاڑ دو اگر بارش ہے تو جمعہ بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ, گھر میں زور کی نماز پڑھ سکتے ہیں, نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں بارش کے اندر. اور الموطا امام مالک میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو مغرب کے لیے لوگ آئے اور بارش شروع ہو گئی تو ساتھ ہی عشاء کی نماز جب کروائی جاتی تھی تو وہ حکمرانوں کے ساتھ نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے. تو یہ نمازیں جمع کرنا بغیر وجہ کے بھی جائز ہے. اور بعض لوگوں نے اس میں غلو کیا ہے, جس میں شیخ زبیر علی صاحب بھی شامل ہیں. ان سے جب میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تو وہ کہتے ہیں جی اس میں تو لکھا ہے بغیر
خوف کے، بغیر بارش کے، اور مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے. اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر عذر کے. تو وہ بیچارے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کوئی مجبوری نہیں تھی. جس نے اتنی لمبی بات بیان کی وہ یہ کہہ سکتا تھا، ان تینوں کی بجائے وہ کہتا کہ نبی علیہ السلام بیمار تھے اور باقی پورے مدینہ شریف والے لوگ بیمار تھے تو آپ نے جمع کروا دی. وہ جو اتنی پوری لمبی بات کر رہا ہے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے. خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف میں بیماری بھی آ جاتی ہے، بیماری میں خطرہ ہوتا ہے نا آپ کو، دشمن کا خوف بھی. بغیر بارش کے اس میں بھی خوف لاحق ہو جاتا ہے. مدینہ شریف میں بغیر سفر کے. وہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کوئی مجبوری بھی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں اس میں الفاظ یہ نہیں ہے کہ بغیر عذر کے، حتیٰ کہ وہ ترمذی سے ایک جعلی روایت بھی وہ فضائل اعمال میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جس نے بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع کیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. حالانکہ یہ حدیث ترمذی میں، اور امام ترمذی نے خود لکھا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور امام حاکم بھی یہ روایت لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر بھی ذہبی نے گرفت کی ہے. اب شیخ زکریا کاندھلی صاحب نے کیا کیا، فضائل اعمال میں نا عربی میں لکھ دیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے. 4 لائنیں عربی دیا لکھی ہیں، فلانے نے ضعیف کیا، فلانے نے ضعیف کیا. اچھا تو اور اس سے پھر رزلٹ نکالا کہ نماز جمع نہیں کرنی چاہیے. کتنا بڑا ظلم ہے. وہ جو کچھ انہوں نے عربی میں 4 لائنیں کالی کی ہیں اس کی بجائے لکھ دیتے ہیں نا. امام ترمذی کے پورے کامنٹس کی یہ روایت ضعیف ہے. اچھا لیکن چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی تھی، ہمارے پرانے بزرگ بھی اس فتنے سے آزاد نہیں رہے. حتیٰ کہ امام ترمذی نے بھی نمازیں جمع کرنے والی جو مسلم شریف کی حدیث لی نا، تو ساتھ انہوں نے لکھا کہ حدیث میں تو ثابت ہے کہ نمازیں بغیر وجہ کے جمع ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں بغیر عذر کے جمع نہیں کرنی چاہیے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بزرگ پرستی یا تقلید ایک کیفیت ہے جو آج کے بھی کسی انسان پہ طاری ہو سکتی ہے، 8 سے 1200 سال پہلے کے بھی کسی انسان پہ طاری ہو سکتی ہے. کہ تم خود لکھ بھی رہے ہو اور پھر تم رد بھی کر رہے ہو. حدیث کا رد علماء کے اقوال سے کر رہے ہو. حدیث میں تو ایسے الفاظ نہیں تھے. تو یہ یاد رکھیں چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی ہوئی تھی، لہٰذا میں اب سنیوں کی کتابیں پڑھتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہاں پہ کہیں سنی شیعہ فیکٹر نہ لگ گیا ہو کسی روایت کے اوپر. اور وہ پکڑا بھی جاتا ہے سر، وہ کئی جگہ فیکٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر میں نے یہ خوبی دیکھی ہے جی کہ وہ امام مسلم کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں پہ باب بھی باندھا ہے امام نووی نے کہ سفر و حضر دونوں میں نمازیں جمع کرنا جائز ہے. تو اہل حدیث جو ہے نا بغیر خوف بغیر بارش کے بھی نمازیں جمع کرنے کے قائل ہیں. البتہ وہ آپ کو نہیں بتاتے، خود سارے مزے لوٹتے ہیں. آپ کو اس لیے نہیں بتاتے کہ ایران اور سعودی کی ٹسل ہے. اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. ایک وہ لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے، بغیر نام لیے، اکیڈمی کی نیو پالیسی کے تحت. لیکن میں نے اس پالیسی کے اندر بھی ہیلا نکال لیا ہوا ہے، اتنے اشارے چھوڑوں کہ پتہ چل جائے. وہ جو لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے، ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے. ٹھیک ہے جی، ان کے بڑے بھائی. تو 2008 کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، فتنہ عربی والا، پنجابی والا نہیں. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو انجینئر صاحب ہیں، کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پہ آئی نہیں تھی ابھی، زیادہ تو 2009-10 میں آنا شروع ہوئی. تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا، ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی. جب مغرب کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، میں ابھی نیا ہی اسٹڈی کر رہا ہوں. اس وقت میں نیا اہل حدیث کے ذرا قریب ہوا تھا. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف بغیر بارش کے سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی؟ کہتا نہیں جی حرام ہے یہ تو. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے، شیعہ کا طریقہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں اور امام نووی نے باب باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. تو ہم اہل حدیث ہونے کا یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا، یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو علمی کتابی انہی لوگوں نے ہمیں بنایا نا. تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں اور پھر
جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفسائز کیا نا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی سن تو نہیں رہا. مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب آپس کی بات ہے، میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوتا ہوں. آگے سنیں کیوں کرتا ہوں، وہ اس سے بھی مزے کی بات ہے. وہ کہتا ہے یہ میری بیوی جو ہے نا یہ زور کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مغرب عشاء کر دیتی ہے، تو میں پھر کیا کرتا ہوں، زور کی نماز پڑھائی، پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے نا عصر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں، پھر آرام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو مغرب ٹائم واپس آتے ہیں. یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا محبت ہے؟ فرقے کی. دین کے ساتھ تو کوئی محبت نہیں ہے نا. تو ہمیں یعنی انہی علماء کے ہاتھ لگے ہیں، تو یہ ہم یعنی انہوں نے ہمیں خود ٹھڈے مار مار کے یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہمیں سمجھ آ گیا یہ فرقہ واریت کتنی بڑی لعنت ہے. خود ساری فیسلٹی سے ویل کرتے ہیں اور دوسروں کو وہی کہانی بتاتے ہیں جو دوسرے مکتبہ فکر کے یعنی اگینسٹ ہوتی ہے، چاہے وہ اس کا ثبوت. اب ان علماء سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان علماء کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوئی بات کر سکتے ہیں جو نجی محفلوں میں اور ہیں، پبلک میں اور ہیں، پھر اس سے بھی آگے اپنی پبلک میں اور ہیں، دوسرے مکتبہ فکر کی پبلک میں اور ہیں. آپ پتہ ہے پنڈی کے ایک مفتی نے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا سلمان تاثیر والے مسئلے میں. ایک بندے کو برین واشنگ کر کے اس نے وہ ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کروائی سلمان تاثیر کی، اور باقاعدہ اس کی تقریریں موجود ہیں. فخریہ کہتا ہے جب وہ کیس کورٹ میں چلا تو اس نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا کہ میرا تو تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. سر جن کا عشق رسول ایک تھپڑ کی اور ایک کوڑے کی مار ہو، آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہتے ہیں جی آؤ جی منازعہ کریے، وہ تو اڈل کے منازعہ کریے، نہ تسی دین دے نہ دنیا دے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ تو اپنے موقع بدلتے رہتے ہیں. تو ہم تو الحمدللہ سچی بات کر رہے ہیں نمازیں جمع کرنے کے بارے میں. سفر میں تو آپ بغیر مسئلہ ہی نہیں، وہ تو سنت ہے، بخاری مسلم میں درجوں حدیث ہیں. سفر کے علاوہ بھی نمازیں جمع کر سکتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں اور وہ یعنی جو سب ویز کے اندر ٹریول کرتے ہیں اور ان کا ٹریولنگ کا جو تقریباً 20 کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہے، کیونکہ 3 فرسخ کا ذکر ہے نا، تو 3 نوٹیکل مائلز، تو وہ آلموسٹ 20 کلومیٹر بنتا ہے شہر سے باہر میں. ہاں شہر سے باہر، شہر سے نکلنے کے باہر. تو وہ نمازوں کو جمع کریں اور قصر بھی کریں، 2 زور کے پڑھیں 2 اثر کے پڑھیں، نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی ہے. اچھا علی بھائی، اس میں ضمن میں عرض کر دوں کہ ایک حدیث وہ بیان کر دیجیے. اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب مجلس کر رہے تھے اور ایک بندے بار بار نماز کا، دیکھو نا منو چھیڑ دو تسی، چلے عرض کر دیتے ہیں. اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ جو مسلم شریف میں اوپر تلے 10 حدیث ہیں نا، ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس عصر کے وقت نا یعنی اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے بیٹھے، مغرب کی اذان ہو گئی، تو مغرب کی یعنی ٹائم داخل ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا، تو ایک سنی کھڑا ہو گیا وہاں. شیعہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک سنی کھڑا ہو گیا آج کل، انہوں نے کہا حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، ذرا نماز سے پڑھا دو. تو عبداللہ بن عباس نے اسے کہا بیٹھ جا. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد پھر وہ کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھی آپ کہیں رافضی تو نہیں ہو گئے ہوئے آج کے دور میں، آپ کو ایران سے کوئی ایران کے ٹکڑوں پہ تو نہیں آج کل پال رہے آپ. تو 1-2 بار تو ابن عباس نے اگنور کیا، پھر انہوں نے ابن عباس کو غصہ آیا، انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، یعنی مر جائے تو. اصل میں مطلب یہ ہے ماں کب روتی ہے بچہ مر جائے، تو ٹوٹ پہنیا، یعنی وہ یہ ایک محاورہ تھا کہ تو مجھے سنت سکھائے گا. نبی علیہ السلام نے ہمیں بغیر خوف کے، بغیر بارش کے مدینہ شریف میں زور اثر کی نماز جمع کرائی اور مغرب اور عشاء کی. تو اگر میں ابھی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، مراد یہ تو میں جمع کروں گا. تو بار بار کہہ رہا ہے نماز. اچھا اس کی پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، وہ مجلس سے اٹھ کے نہ چلا گیا. اب مجھے بتائیں یہ ایسے لوگ اگر اس زمانے میں تھے جو صحابہ کی بات سن کے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آج انجینئر صاحب کی باتیں سن کے کیسے ہی مان لیں گے؟ ان کے بڑے بزرگ تو صحابہ سے سن کے نہیں مانتے تھے، تو تسی کہہ رہے ہو کہ میری یہ بڑا بیان کی چیز حدیث ہے آج مان لیں گے؟ انہوں نے ابے نہیں سن مندے. وہ وہاں سے غصے سے اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا اور کہتا دیکھو ابن عباس کس قسم کی یعنی شر انگیز قسم کی حدیثیں بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بھی کہتے ہیں حدیثیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ابن عباس نے سچ کہا، یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام نے زور اثر کو بھی جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو بھی. تو یہ آپ حدیث کی کتابیں اگر پڑھیں نا تو آپ کو کئی چیزیں پتہ چلیں گی کہ یہ جو اختلافات والا جو مسئلہ ہے نا اور یہ کہانیوں والا، یہ شروع سے ہی چل رہا ہے. کہانیاں شروع سے ہیں سر.
تو لہٰذا آج جو علماء کہانیاں سناتے ہیں نا تو ان پہ زیادہ بھی غصہ نہ کھایا کریں. شروع سے ہی کہانیاں چل رہی ہیں, دو پارٹیاں شروع سے ہیں, ایک کہانی پارٹی, ایک علمی کتابی پارٹی. ٹھیک ہے, صحیح ہو.